اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ سورۃ المعارج ہے۔ معارج جمع ہے معراج کی۔ معراج معنی ہے سیڑھی کے، سیڑھیوں کے، بمعنی مدارج اور درجے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معارج والی ذات اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتلایا۔ پورے سورے میں سورے کی ابتدا کے نہیں، بلکہ سورے کا ایک بڑا حصہ جو ابتدائی ہے، عقیدہ آخرت اور اس ساری کائنات کا اختتام، قیامت کا واقع ہونا، چند معلومات تفصیلیں اس سے متصل گزرے ہوئے سورے میں گزریں۔ مزید اس قیامت و قیامت کے واقعات اور اس کے پر یقین پیدا کرانا، مسلمان کے یقین میں اور تازگی پیدا کرنا، تاکہ عمل کے اندر ڈھیل پیدا ہونے نہ پائے، اسلام کے تقاضوں کے مطابق عملی دنیا میں وہ آگے بڑھتا چلے جائے۔ چنانچہ چند آیتوں کے بعد اس جیسے عقیدے پر پختہ رہنے والا مسلمان اور اس کا عمل ہوتا کیا ہے، اس کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں، اس کی تفاصیل آئیں گی۔ لیکن ابتدا میں ساری کائنات کے ختم ہونے کا انکار کرنے والا تو گیا، وہ ختم کرنے والی ذات کا انکار ہوا۔ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا اعلان ہے کہ ایک مدت کے لیے، اس کائنات کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ہر ایک کے ایک مدت کے لیے، اور اس میں انفرادی طور پر جتنے افراد ہیں، چاہے انسانوں کے غیر انسانوں کے، وہ بھی ایک ایک مدت کے لیے، جس کی جب مدت آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ مُسَمًّى لَا يَسْتَأْخِرُونَ مِنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کے مقرر کیے وقت پر نہ ایک لمحہ بھی نہ پہلے ہوگا نہ آگے تاخیر کی جائے گی۔ اسی طرح جتنے اس کے مخلوقات میں سے جتنے پچھلی دنیا میں بھی آئے تھے، سب ایک مدت لے کر آئے تھے، چاہے وہ بندے بڑے سے بڑے درجے میں ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے درجے میں ہوں، ہر ایک نے اپنی مدت پوری کی، لہذا اس مدت سے کوئی ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تنبیہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے اندر تنبیہ کے طور پر عذاب کی شکلیں بھیجتے ہیں۔ وہ نافرمانوں کے حق میں دنیا میں بھی ایک عذاب کا حصہ ہے، لیکن آخرت میں پوری طرح بڑے عذاب کا حصہ ہے۔ قرآن کے نزول کے بعد اور نازل ہونے کے بعد قیامت تک بھی جس کے سامنے اسلام اور اسلام کی بنیاد جو اللہ تعالیٰ کے اس نازل شدہ کلام کے اوپر ہے اور اس کلام کے پیش کرنے والی ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، ان دونوں چیزوں سے متعلق انکار کرنا، نفرت کرنا، مخالفت کرنا، اس کو حق کا نہ ماننا، اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارا دنیا کے اندر خوش و خرم رہ کر آگے بڑھتے رہنا، یہ انسان کے لیے دھوکہ اور فریب ہے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے پر وبال جان آنے والا عذاب نازل کر کے بتاؤ یا قیامت قائم کر کے بتاؤ۔ صحیح تعین انسان کے وجود کی تاریخ کا اللہ کو معلوم، صرف انسان اندازے لگاتا ہے۔ ہزاروں برس پچھلے سے قومیں آئیں گئیں، وہ آئے تھے اور گئے ہیں،
یہی ہمارا اپنا وجود یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ آئے تھے، رہے اور گئے. وہ نہیں تھے تو آج کا انسان بھی نہیں تھا. وہ نہیں تھے تو آج کا انسان بھی نہیں تھا. تو انکار کرنے والوں کو کہ سب کے سب آئے گئے، منمانی کرے، بعض کی تو تاریخ بھی چھوڑ کر گئے، ظلم و زیادتی کی، دنیا کے لوٹنے لٹانے کی، اور جب تک رہے خوش و خرم دنیا گزارنے کی. تو پھر عذاب قیامت کے واقع نہ ہونا، واقع کا ہونا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس قسم کے اعتراضات مشرکین مکہ نے بھی کیے، قیامت تک بھی سوچنے والا ایسا سوچتا ہے، کرنے والا کرتا بھی ہے. اور جب یہ اعتراض ہوا تھا تو پہلی آیت میں ہے، کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا، سأل سائل، پوچھنے والے نے پوچھ لیا. قرآن میں جگہ جگہ ہے. اگر آپ سچے ہیں تو وہ اللہ کا عذاب لا کر بتائیے، قیامت قائم کر کے بتائیے. اتنا نڈر ہو کر کہ قیامت واقعی ہے کیا چیز ہے، اس کو سن تو لو. جب آئے گی یا صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو کیا کر سکو گے؟ کہ واقع ہونے والے اس عذاب کے بارے میں ایک پوچھنے والے نے یہ سوال کر لیا جو نافرمانوں کے لیے نازل ہوں گا. جب قیامت قائم ہوں گی تو اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، لیکن ان کے اوپر وہ ہولنا کی نہیں پیدا ہوں گی. وہ بھی مریں گے، یہ بھی مریں گے، مرنے میں یہ بھی برابر، مرنے میں وہ بھی برابر. دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے کھانے میں مسلمان بھی برابر، غیر مسلمان بھی برابر، حلال کے نقطۂ نظر سے کھانے والا بھی برابر، حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے کھانے والا بھی برابر. دکھنے میں، نتیجے میں، قلبی اطمینان و سکون میں دونوں علیحدہ علیحدہ. تو آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی دونوں علیحدہ علیحدہ. اس جیسے واقعات جب ہوتے ہیں یا قیامت قائم ہوگی تو دونوں کے لیے محسوس کی جانے والی چیز جو احساس قدرت پیدا کروائے گی دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوگی. مومن کی روح کے نکلتے وقت کی کیفیت، حالانکہ روح اس کی بھی قبض ہوتی ہے، اس کی بھی فرشتہ ہی قبض کرتا ہے. مومن بھی مرتا ہے، غیر مومن بھی مرتا ہے. اس کے مرنے کے وقت کی کیفیت، فرشتوں کے آ کر روح نکالنے کی کیفیت کچھ اور، ان کی کیفیت کچھ اور، انجام ان کا کچھ اور، ان کا کچھ اور. تو کافروں کے لیے واقع ہونے والا عذاب کو آخر واقع کب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لیس لہ دافع. جب آئے گا تو روکنے والا، دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے عمل کو روکنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ کی قدرت کو جانو، مانو. اور وہ جب عذاب آئیں گا تو کدھر سے آئیں گا؟ تم مادی بنیاد کے اوپر، سائنس کی بنیاد کے اوپر سوچو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوگا. جو آج کل سائنس کی دنیا قریب ایک مدت پر جو ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں سال بعد صحیح، ان کی اپنی تحقیق کے مطابق، اسباب کی بنیاد کے مطابق ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا، یہ اقرار کی طرف آگے بڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے واقع ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمام معارج کا مالک ہے، سارے سیڑھیوں کا مالک ہے، یعنی ساتوں آسمانوں کا، اوپر والی جتنی دنیا بنائے آسمانوں کا، یعنی درجے بدرجہ ان ساری کی ساری چیزوں کا مالک ہے. حقیقت میں بھی ایک سیڑھی ہے، لیکن انسانوں کے نظر میں جو سیڑھی ہے اس جیسی نہیں. ہر ایک کی ارواح بھی سیڑھی سے ہی پہنچتے ہیں جو آخری منزل تک پہنچنا ہے. نیک روح کو بھی ادھر سے جانا ہے، بد روح کو بھی ادھر سے جانا ہے، مختلف مراحل کو تکمیل کرنا ہے، کئی درجہ بندی کر کے رکھے ہیں. یعنی یہ غیبی نظام بنا کر رکھنے والی ذات اقدس، سارے آسمانوں کو پیدا کرنے بنانے والی
کمال درجے کی قدرت رکھنے والی ذات کی طرف سے واقع ہونے والا، اس کا ایک معمولی حصہ انسان ہے۔ اور یہی وہ معارج ہیں کہ جہاں پر فرشتے بھی اس پہ عروج کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام کی بھی گزرگاہ اوپر سے زمین تک، زمین سے اوپر تک جانے کا اسی سیڑھی سے ہے۔ تو وہ قیامت کے دن کا عذاب جب واقع ہوگا تو سمجھتے ہو کیا ہوگا؟ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جتنا نافرمان ہوگا اتنی کیفیت اس کو محسوس ہوگی۔ وہ ایک دن عذاب کا، اس کی مقدار اے انسانوں تمہارے حساب و کتاب کی بنیاد پر دنیاوی حساب کے اندازے کے لحاظ سے پورے مکمل 50,000 برس کے برابر والا دن ہوگا۔ 21ویں پارے میں سورہ سجدہ میں اسی مفہوم کو مقدار الف سنۃ کا تذکرہ ہے۔ پورے 1000 تمہارے دنیاوی حساب کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو وہ 1000 سال سے لے کر 50,000 برس کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ صحابہ نے اس کی الجھن کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قسم خدا کی جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے 1000 اور 50,000 برس سال کے برابر کا یقیناً دن ہوگا، لیکن مومن بندوں کے لیے، امتیوں کے لیے، اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ قیامت کا دن، وہ ہولناکیوں کا دن صرف ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے بس اتنا ہی وقت محسوس ہوگا۔ تو وہ عمل کے اعتبار سے، مصیبت کی شدت اور سختی کے اعتبار سے مومن اور غیر مومن میں احساس والی کیفیت کے لحاظ سے اتنا بڑا، یعنی اتنا زیادہ ہولناک معلوم ہوگا۔ یہ کہہ کر فرما دیا کہ دیکھو قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے۔ پھر ہر انسان کو فرما دیا گیا من ماتا فقط قامت قیامت ہو۔ انفرادی طور پر جو انسان جس دن مر گیا اس کے حق میں تو قیامت کا دن وہی ہے جس دن اس کی موت ہو گئی، اور ساری کائنات کو ایک ساتھ ختم کرنے کا ایک دن مقرر ہے، لیکن انفرادی طور پر ہر انسان کو موت ہے۔ جب موت ہے تو موت کا دن اس کو قیامت کا دن ہے۔ جب موت آئے گی تو ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنا بھی نہیں، آگے بڑھنے کی مہلت بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ غیبی یقینی پختہ باتیں ہیں، اور قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل قیامت کا قائم ہونا، اٹھایا جانا، حساب کتاب کا ہونا، اسی کے اوپر مشتمل سب سے زیادہ قرآن کا بڑا حصہ اسی پر ہے۔ تو گویا انسان کو بنیادی طور پر اس کے عقیدے میں، اس کے خیال میں، اس کے ایمان میں، اس کے فکر کے اندر اسی چیز کی پختگی پیدا کرنا ہے۔ اسی کے اندر جتنی کمزوری ہے اس کے عمل میں کمزوری ہے، جتنا انکار ہے حقائق کا انکار ہے۔ لہذا اس کے باوجود بھی لوگ پرواہ کیے بغیر باتیں ایسے کرتے ہیں، کر اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر اور دین اسلام کے اوپر یقین نہ رکھ کر اس کے خلاف کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی ابتدا سے یہی چلا ہے اور چلتے رہے گا قیامت تک بھی۔ بس بر صبرا جمیلا، لہذا آپ اچھی طریقے سے صبر کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ جتنے مکی سورے ہیں اسی قسم کا خطاب ملے گا، سارے سیدھے الفاظ میں، جہاں اسلامی قانون نافذ کرنے کی طاقت ہے مسلمانوں تم میں نہ ہو، ہر ایسی جگہ اسلام پر باقی رہنے والوں تمہیں اسلامیت کے اوپر شد و مت کے ساتھ قائم رہنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، آنے والے مصائب کو جھیلنا بھی ہے، خواہ مخواہ بھی تم پر اس قسم کی کیفیتیں آتی چلیں گی، تم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور صبر کرنا ہے، اور صبر میں موت بھی واقع ہوگی، برداشت کرنا ہے، مال و متاع کا نقصان ہوگا، برداشت کرنا ہے۔ اور جہاں یہ صورتحال نہیں ہے اس کے لیے مکی سورے ہیں پوری طرح قانون نافذ کرنے کے،
اب پورے دنیا کے طول و عرض میں 20 ممالک مسلمانوں کے کہلاتے ہیں، لیکن اسلامی ممالک کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ تھوڑا سا اختلاف سعودی اور قطر کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ڈھیل اور نرمی والی کیفیت، اسلامی رنگ سے ہٹنے والی کیفیت آگے بڑھتے چل رہی ہے۔ ماں باقی 20 مسلمانوں کا ملک الگ بات ہے، اسلامی ملک الگ بات ہے، اسلامی ممالک نہیں۔ تو اسلامیت کی بنیاد کے پر قانون نافذ کرتا ہو، جاری کرتا ہو وغیرہ۔ تو لہٰذا جہاں پر وہ قانون نافذ کرنے والا ہوگا ان کے لیے قرآن نے احکام دیے، ہر طریقے سے پورے اسلامی قوانین جاری کریں گے، اسلامی قانون کے تحت غیر مسلم کو پناہ دیں گے، اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، وہ سارے اصول ضوابط کلام پاک پیش کرتا ہے۔ لہذا اس جیسے ترجمے سے جب گزرتے ہیں تو تمہارے لیے وہاں صبر سے زیادہ کام لینا، تم مظلوم ہو اس میں کوئی شک نہیں، اپنے رب سے رجوع ہونا، انجام بھلے جو بھی ہوگا ہونے دو کرتے ہوئے، لیکن اسلامیت والی کیفیت کو تم نہیں چھوڑے گے۔ انہم یرونہ بعیدا، اس کا یقین نہ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور کی بات ہے، نہیں قریب کی بات ہے۔ قیامت کی علامتیں ہر پیغمبر نے بتائی، اور سب سے بڑی علامت اس کی واقع ہو چکی، وہ آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، پیغمبری کا ختم ہو جانا، اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہ بھیجنے کا اعلان کر دینا اللہ تعالیٰ کا، یہ سب سے پہلی اور بڑی قیامت کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہہ دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی من جملہ علامتوں میں سے کہ چاند بھی ایک مرتبہ شق ہوں گا، وہ بھی ہو چکا، دیکھو کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت پر۔ اسی کو ذکر کرتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ بہت دور والی بات سمجھتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو نراؤ قریبا، یہ بہت قریب کی بات ہے، اللہ کا خود کتنے سال ہوتا وہ الگ بات ہے۔ اب اس وقت کیا کیا کیفیت ہوگی، سارے کائنات کا نظام کس طرح درہم برہم ہوگا، اور انسان کی پریشانی کس قدر بڑھے گی، اس کا ایک تفصیلی نقشہ آنے والی مسلسل کئی آیتوں تک اگلی آیتوں میں پیش کیا ہے۔